بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اگر آپ مسلمانوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی سب سے بڑی دینی الجھن کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اگر ایک ہی اللہ کو سب مانتے ہیں، آخری پیغمبر پر سب کا یقین ہے، سب آخرت پر، سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ دین اسلام کو سمجھنے میں اتنے اختلافات کیوں سامنے آتے ہیں؟ پورے کے پورے مکتبہ فکر، پورے کے پورے منہج ڈیولپ ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ بات تو بہت فطری ہے، اطلاقی معاملات میں اختلاف بھی ہوتا ہے، نئے جدید اجتہادی مسائل میں بھی علماء ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے نقطہ نظر ان کے مابین آخر وہ فرق کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک انفرادی شناخت قائم کر لیتے ہیں اور آپس میں ان کا کوئی کولیبریشن نہیں ہو سکتا؟ اس موضوع کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس میں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اطلاقی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، آپ ایک طرح سے سوچتے ہیں تب بھی اختلاف سامنے آ جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام پر غور و فکر کا جب آغاز ہوا تو پورے کے پورے کچھ منہج ہیں، کچھ پورے کے پورے ایسے اسکولز ہیں جو ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان اسکول کے اندر جو بنیادی پرنسپل ہے، جو میتھڈالوجی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کیوں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ 4 بنیادی رجحانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا صوفی منہج ہے، دوسرا فقہی منہج ہے، تیسرا سلفی منہج ہے، اور ان سب کے مقابلے میں ایک چوتھا مدرسہ فراہی کا بھی ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے، اس کو بھی تقابل میں رکھ کے جانیں گے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا یہ صوفی منہج کیا ہے؟ اس منہج فکر میں سوچنے سمجھنے کا جو پرنسپل ہے اس کی اصل کیا ہے؟ کہاں سے یہ پھوٹتا ہے اور اس کا سررشتہ اور بنیاد کیا ہے؟ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو دعوت پیش کی ہے اس کی بنیاد اس چیز پر رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے خلق کے بعد ہماری ربوبیت کا اہتمام کیا ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، وہ ہمیں وہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ اس نے اگر ہمارے اندر بھوک کا داعیہ پیدا کیا ہے تو اس کو مٹانے کا اہتمام بھی اسی نے کیا ہے، اگر اس نے پیاس کا داعیہ پیدا کیا ہے تو اس کو بجھانے کا اہتمام بھی اسی نے کیا ہے۔ ہمارے اندر جتنے داعیات ہیں ان سب کے لیے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا اہتمام پوری شان کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جب امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ امتحان کس چیز میں ہونا ہے۔ اس معاملے میں انسان کی عقل بھی بہت کچھ رہنمائی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تنہا اس کی عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا اور پہلے دن سے جاری کر دیا۔ یعنی اللہ نے جب انسانیت کی ابتدا کی تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان کی حیثیت سے سیدنا آدم کو انسانیت کا شرف بھی حاصل ہوا اور اس کے ساتھ ان کا نبوت کے لیے بھی استعفیٰ ہو گیا۔ یعنی جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندگی شروع کرنے کی ہدایت فرمائی تو ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ اب ہم نے تمہارا استعفیٰ بھی کر لیا ہے، یعنی تمہیں منتخب کر کے اپنی وحی سے نوازا ہے اور اپنی ہدایت بھی تمہیں دی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے خالق نے جس طرح ہماری باقی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے اسی طرح ہدایت کی ضرورت کو بھی پورا کیا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں ہمارے اندر ہدایت کے مبادی الہام کیے ہیں، اصول الہام کیے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی تفصیلات کی ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب اہتمام کر دیا ہے، اب تم نے علم و عقل کی روشنی میں اس اہتمام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر اس اہتمام کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں سرخروئی ہے دوسری دنیا میں، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، سرکشی اختیار کرو گے تو تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ بنیادی بات ہے جس پر پیغمبروں کی ساری دعوت قائم ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کے بالکل مقابل میں انسان نے اپنے طور پر بھی حقیقت کو تلاش کرنے کی تگ و دو کی ہے۔ اچھا، اور وہ جو تگ و دو اس نے اپنے طور پر کی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ میں ایک باشعور ہستی ہوں،
میرے پاس علم کے بہت سے ذرائع ہیں، میں مشاہدہ کرتا ہوں اور اس مشاہدے کے نتیجے میں میں بہت سے فیصلے کرتا ہوں، بہت سی چیزوں پر حکم لگاتا ہوں، میرے حواس میرے لیے ذریعہ علم بنتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے میری عقل بھی میری رہنمائی کرتی ہے، لیکن یہ سب تو مجھے اس مادی دنیا تک محدود کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ مادی دنیا ہی اصل ہے؟ کیا یہی حقیقت ہے؟ کیا یہی ابتدا اور یہی انتہا ہے؟ تو انسان کے اندر یہ ایک فطری داعیہ موجود ہے کہ وہ اس سے ماورا کو جانے، وہ اپنی عقل سے بعض اوقات اوہام پیدا کر کے بھی ایک دنیا بنانے کی صحیح کرتا ہے۔ یہ جو ہم فلسفیوں کے ہاں ما بعد الطبیعیات دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو عقلی لحاظ سے اس کے تمام اجزاء بالکل درست بٹھائے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح سے ایک شخص ایک بڑا ناول لکھتا ہے تو وہ اس میں جو آپ کے سامنے کہانی کا تانا بانا رکھ دیتا ہے وہ عقلی لحاظ سے بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب اس ناول کے اندر جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ایک حقیقت کے اندر قدم رکھ دیا، ہم حقیقت کی دنیا میں چلے گئے ہیں، بلکہ وہ دنیا ہمیں بعض اوقات ہنسا دیتی ہے، بعض اوقات رلا دیتی ہے، ہم اس میں اس حد تک محو ہو جاتے ہیں کہ اس سے باہر کی دنیا سے بھی غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو جب موجودہ زمانے میں ہم نے فلم کے فیتے پر منتقل کیا ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف کتنا غیر معمولی میلان ہوتا ہے انسان کا، درا حالے کہ وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اس میں اگر کسی تاریخی واقعے کو بھی موضوع بنایا گیا ہے تو بہت کچھ رنگ آمیزی کر کے بنایا گیا ہے تاکہ یہ ہماری توجہات کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اب جب آپ اس کہانی کو ویسے دیکھتے ہیں تو اگرچہ وہ حقیقت تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے اجزاء کا تانا بانا اس طریقے سے بنا جاتا ہے، اس مہارت سے بنا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنے احساسات کی دنیا میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فی الواقع ایسا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان اس ماورا کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کیا دنیا یہی ہے؟ کیا یہی ابتدا اور یہی انتہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پر انسانی عقل کبھی مطمئن نہیں ہو سکی، یعنی انسان کو بڑا زور لگانا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس پر مطمئن کر دے کہ بس یہی ہے، لیکن بے شمار سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کے لیے عقل کہتی ہے، علم کہتا ہے، انسان کے اندر کے داعیات تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ماورا کو دیکھے، ہے کچھ اس کے پیچھے، وہ کوئی روح جہاں ہے، وہ کوئی خالق ہے، وہ کوئی علیم و حکیم ہستی ہے، وہ اسی کائنات میں کارفرما کوئی اصول ہے، وہ کوئی قوانین ہے اس کے ماورا کوئی چیز جو ہمیں دریافت کرنی ہے۔ تو اس ماورا کا وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، جس طرح اپنے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ مشاہدہ کرنا ہے، مجھے حقیقت کو دیکھنا ہے اور حقیقت تک مجھے پہنچنا ہے، حقیقت میری گرفت میں ہونی چاہیے۔ میں بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہے تو بڑی بے پناہ قوتیں رکھتی ہیں۔ اب میں کیسے اپنے آپ کو حقیقت کے مشاہدے سے محروم کر سکتا ہوں؟ تو وہ حقیقت کا مشاہدہ بذات خود کرنا چاہتا ہے، حقیقت تک رسائی چاہتا ہے، اس کے اندر اتر کر دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس پر آمادہ ہوا ہے کہ وہ حقیقت کی تلاش کو بھی اسی دنیا تک محدود کر دے اور اس پہ اکتفا کر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نے حقیقت کی تلاش میں جو سفر کیا ہے اس میں وہ کبھی بھی اس پر آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر عام لوگ آمادگی ظاہر کر بھی دیں تو خواص نہیں کرتے، جن لوگوں کے اندر علم کے خصوصی داعیات ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، جن کو غیر معمولی ذہانتیں ملی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماورا میں کیا ہے۔ تو یہ میری طرف کی جد و جہد ہے، یعنی یہاں معاملہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا انتخاب کیا ہے، یعنی انسان اپنے اندر بڑی شدت سے یہ چیز محسوس کرتا ہے۔ یہ جو انسان کی تگ و دو ہے، اس نے وہ منہج پیدا کیا جس کو ہم صوفی منہج کہتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا میں ہمارے ہاں تو صوفی منہج کہلاتا ہے، اور کہا بھی جا سکتا ہے دنیا میں یہ بڑے مختلف ناموں سے رہا ہے۔ آپ اس کو کبھی روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو مسٹسزم سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے لیے تعبیریں مختلف اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ بالکل اسی طرح
جس طرح ایک سائنسدان کی یہ تغدو ہے کہ وہ اس مادی دنیا میں قوانین کو دریافت کرے، وہ ان قوانین کی بنیاد پر چیزوں کی حقیقت کو سمجھے، یہ داعیہ ہے جس کی بنیاد پر سائنسدان اپنے معمل میں، اپنی لیبارٹری میں رات دن بسر کرتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ دریافت کر کے لے آتا ہے۔ ہم اگر اپنی موجودہ دنیا کو دیکھیں تو اس میں سائنس نے اپنے اکتشافات سے اور اپنی ایجادات سے ایک شدید نوعیت کی مروبیت پیدا کر رکھی ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی انسان اب سائنس سے ماورا کسی چیز کو سمجھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک سائنسدان اس دنیا میں اس مادے کے اندر اترنے کی صحیح کرتا ہے، ایک صوفی یا ایک روحانی شخصیت رکھنے والا عالم وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کائنات کے ماورا کی حقیقت کو سمجھے، یعنی کائنات کے ماورا کچھ ہے، کائنات کے اندر کچھ ہے، کائنات کچھ قوانین کے ساتھ چل رہی ہے اور قانون اپنی روحانی جہت رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کی انسان کوشش جب کرتا ہے تو اس سے جو منہج وجود میں آتا ہے وہ منہج ہے جس میں اصل کیا چیز ہے؟ مشاہدہ حقیقت۔ اچھا، یعنی جیسے میری آنکھیں اور میرے حواس اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، میرے لیے ماورا بھی اسی طرح مشاہدے کی چیز بن جائے۔ یعنی میں اگر کوئی ماورائی تصورات موجود ہیں تو میں ان کو دیکھ سکوں، میں ان کو جان سکوں، میں ان سے مکالمہ کر سکوں، میرا ان سے ربط پیدا ہو سکے۔ تو اس میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ مشاہدہ حقیقت کو۔ تو کہا ہے نا غالب نے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ تو مشاہدہ ظاہر ہے مشاہدے کے نتیجے میں شہود کا ایک عمل ہوگا، ایک مشاہدہ کرنے والا ہوگا، ایک وہ چیزیں ہوں گی جن کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ جانے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یعنی کیا یہ الگ الگ وجود ہے یا مشاہدہ اپنی ذات میں ایک حقیقت ہے اور اسی نے در حقیقت یہ ناظر و منظور پیدا کر لیے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو سوال ہے کہ میرے سامنے حقیقت کا ماورائی پہلو بھی نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ اس اذعان پر انسان کھڑا رہا ہے کہ ماورا ہی ہے، یعنی اس کائنات کی حقیقت سامنے نہیں ہے، یہ مادے میں نہیں ہے، یہ میرے وجود میں نہیں ہے، یہ قالب میں نہیں ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ فلسفے میں جب تجربیت کے رجحانات پیدا ہوئے ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے اصرار کیا ہے کہ نہیں اسی سے ابتدا کرنی چاہیے، اس سے ماورا کچھ نہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ زمان، یہ مکان، یہی ہماری ابتدا ہے، یہی ہماری انتہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن انسان اس پر صدیوں سے کبھی مطمئن نہیں ہوا اور آج بھی اطمینان کی جگہ پر نہیں کھڑا۔ یعنی وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ ماورا کو واضح ہونا چاہیے۔ ماورا کو واضح ہونا چاہیے یعنی کیا وہ فی الواقع ماورا ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کائنات جس طرح مجھے نظر آ رہی ہے میں اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ یہی ہے۔ تو اب مجھے اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ یہ اپنی اس اصل کے نتیجے میں جو مشاہد یا جو مناظر میرے سامنے کھولتی چلی جا رہی ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتے ہیں، وہ اس کو جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ جاننے کا جو عمل ہے یا جاننے کی خواہش ہے یہ ایک منہج کو پیدا کرے گی نا۔ یعنی آپ کوئی طریقے دریافت کریں گے کہ آپ اس کو جان سکیں، اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں کئی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں کہ ایک باطنی مراقبہ ہے جس کے نتیجے میں یہ حقیقت کھل جاتی ہے، کچھ ریاضتیں ہیں جس کے نتیجے میں ماورا سے ربط پیدا کر لیتا ہوں، کچھ ایسے طریقے ہیں جو اگر میں اختیار کروں تو اگر میرے اندر صلاحیت ہو، یعنی یہاں بھی وہی ہے جس طرح علم کی دنیا کی خواہش کر کے ہر آدمی ابو حنیفہ اور شافعی نہیں بن سکتا، وہ آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح اس میں بھی خواص موجود رہتے ہیں، لیکن کچھ خواص یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو دریافت کریں، اس کے اندر اتریں۔ اسی کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم امام غزالی نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں موضوع بنایا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب میرے اندر یہ شدید طلب پیدا ہوئی کہ میرے لیے حق کو مشاہدے کی چیز بننا چاہیے، یہ استدلالی علم یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میں عقلی مقدمات قائم کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتا،
تو پھر میں نے مسلمانوں میں جتنے بھی گروہ تھے ان سب کی طرف رجوع کیا، اور میں نے چاہا کہ مجھے دل کا اطمینان وہاں سے حاصل ہو جائے، یعنی جو میں اپنے اندر ایک اضطراب اور بے چینی محسوس کرتا ہوں، میرے لیے ایک قابل اطمینان صورت نہیں پیدا ہوتی، اس کے لیے میں نے ہر دروازے پر دستک دینا چاہی۔ تو آخر میں میرا اطمینان صوفی منہج سے ہوا، اور صوفی منہج کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس منہج میں قدم رکھا تو اس کے بعد میں نے بیداری میں فرشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ اب دیکھیے اب مشاہدہ ہو گیا، یعنی ماورا سے آپ کا تعلق پیدا ہو گیا، یہ ابتدا ہے۔ یعنی اصل میں تو مشاہدے کو اس سے آگے جانا چاہیے، مکان سے لامکان کا سفر کرنا چاہیے، یزداں بکمن داورہ ہمت مردانہ، وہاں تک پہنچنا چاہیے معاملے کو۔ لیکن ابتدا تو یہیں سے ہوگی نا کہ اس دنیا میں اگر اس کائنات کے خالق نے ربط کے لیے کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو وہ تو دنیا میں آتی جاتی رہتی ہے نا۔ مذہبی فکر بھی یہی بتاتا ہے، پیغمبر بھی، قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رابطہ پیدا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پھر کس کا مشاہدہ ہونا چاہیے؟ جو لے کر آتے ہیں فرشتوں کا ہونا چاہیے نا سب سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہاں سے ابتدا ہو گئی تو اس سے مجھے حوصلہ ہوا کہ اب میں اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو اس منہج نے میرے لیے تسکین کا سامان کیا۔ اگر آپ اس کے بعد ہمارے قریب کے دور میں آئیں اور یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال ہمارے بڑے لوگوں میں سے ہیں، یعنی جس طرح امام غزالی بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، اقبال بھی بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن میں 2 پہلے خطبات کا موضوع اس کو بنایا ہے کہ ہمارے جو پیغمبرانہ مشاہدات، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ پیغمبر کو وحی آ گئی، پیغمبر سے خدا نے رابطہ پیدا کیا، پیغمبر کے پاس جبریل آ گئے، تو یہ جو آسمانی رابطہ ہے اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ہمارے مشاہدے میں آنے کی چیز نہیں ہے، تو کیا محض پیغمبر کے کہنے پر اس کو مان لیا جائے؟ یعنی وہی کیا چیز ہے، سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں ادھر سے اٹھنا چاہیے، یعنی جس طریقے سے انسان سارے یکساں نہیں ہیں، ان کے اندر مختلف ملکات ہوتے ہیں، مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے انسان ہیں کہ وہ نوابغ ہیں، یعنی ان کے اندر بڑی عبقریت ہے، اور ان کے سامنے کسی بھی علم کے حقائق ایسے کھل جاتے ہیں جس کو شیخ خطار نے بیان کیا تھا کہ در کف داؤد آہن موم کرت، یعنی گویا داؤد کے ہاتھ میں معلوم ہوتا تھا کہ لوہا موم ہو گیا ہے، تو ان کے سامنے حقائق اسی طرح کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں پھر انہوں نے مزید بات کو اٹھایا ہے کہ اگر شاعری کو دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے، یعنی ایک انسان جب اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے تو مضامین نو کے انبار لگاتا چلا جاتا ہے۔ آخر کہیں سے یہ چیز آتی ہے، آپ کے علم میں ہوگا، ان کا ایک مکالمہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ ایسے ہی مانتے ہیں کہ پیغمبر پر الفاظ میں وحی آتی تھی؟ تو انہوں نے کہا مجھ پر شعر الفاظ میں اترتا ہے۔ تو اس طرح گویا اپنے انہوں نے تجربے کو اس کی دلیل کے طور پر پیش کر دیا۔ تو جس طرح ایک شاعر کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ اس سے پھر کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر آپ صوفیانہ مشاہدات کو دیکھیے، اس لیے کہ صوفیانہ مشاہدات میں تو ایک شاعر کی طرح، جیسے شاعر ہر آدمی تو نہیں ہوتا، شاعر کی طرح ایک تجربے سے گزرتا ہے انسان، اور وہ تجربہ 1-2 لوگوں کا نہیں ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا ہے۔ پھر وہ مذہبیات سے ماورا ہے کہ آپ اسے کسی خاص مذہب سے متعلق کریں۔ تو جس طرح سائنسدان مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سائنسدان مسیحی بھی ہو سکتا ہے، سائنسدان بدھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ مذہبی تجربہ جو صوفیانہ تجربہ ہوتا ہے، جس میں انسان مراقبے کی یا کشف و وجدان کی یا حدث کی مخصوص صورتوں میں حقائق تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ جو عمل ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو چونکہ ہر جگہ کا مشاہدہ ہے، اس کے آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، آپ بدھوں کے پاس چلے جائیں، آپ مسیحی متکلمین کے ہاں چلے جائیں، ان کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کی باتیں آپ سنیں، ایسے ہی آپ مسلمانوں کے پاس آ جائیں، تو مذہب، نسل، رنگ، ان سے ماورا آپ کو اس کے شواہد مل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجائے خود اسی طرح کا تجربہ ہے جس طرح کے شاعری ایک تجربہ ہے، جس میں مضامین الہام ہوتے ہیں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو یہ جو صورتحال ایک شاعر کو پیدا ہوتی ہے وہی ایک صوفی کو پیدا ہوتی ہے۔ تو صوفیانہ مشاہدات کو انہوں نے معیار بنا کے بتایا کہ اگر ہم شاعرانہ تجربے کو مانتے ہیں اور صوفیانہ مشاہدات کو بھی
ہم ایک تجربے کی چیز سمجھتے ہیں جو ہر جگہ ہو رہا ہے، تو پھر پیغمبر کے اس دعوے کے لیے یہ چیز دلیل بن سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے استدلال کی بنیاد اسی کو بنا رہے ہیں۔ تو صوفی منہج یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں خود مشاہدہ کرنا ہے، اور مشاہدہ حقیقت سے وہ ربط پیدا کرنا ہے جو اس ہستی سے ہونا چاہیے جو کائنات کی حقیقت ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو اس کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ وہ کیا ہے یہ بات کی بحث ہے، لیکن پہلا معاملہ جو لازمی طور پر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ربط پیدا ہو۔ اب وہ ربط چونکہ پیدا ہوتا ہے اسی قالب سے اور اسی مادے سے، تو عام طور پر جو اس نقطہ نظر کے حاملین ہیں وہ پھر وحدت الوجودی ہوتے ہیں، یعنی وہ سریانی تصور کو مانتے ہیں۔ ان کے ہاں ذات خداوندی ایک شخصیت یا ایک پرسنل گاڈ کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کائنات کے اندر ایک سریان کی ہوئی ہستی کے قائل ہوتے ہیں۔ یعنی حلول کیا ہر چیز میں۔ حلول میں تو ایک دوسری شخصیت ماننی پڑے گی نا، یعنی گویا ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی شخصیت ہے، شخصیت کہہ لیں، وہ ہے جس نے اصل میں یہ جسدی ظہور اختیار کر لیا۔ ٹھیک، تو کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، صحیح۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کائنات الگ پڑی ہوئی ہے اور کسی ہستی نے اس میں حلول کیا ہے، نہیں، ہستی ہے۔ ہستی کا لفظ اگر استعمال کر لیں، یا اقبال کے الفاظ میں انائے مطلق ہے، یا ذات صوفی بہت ہے ہے کہ ہاں ذات بہت ہے، کہ جو اصل میں تعینات قبول کرتی ہے تو ظہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظہور اور حقیقت کا تعلق ہے، نہ کہ دو چیزیں ہیں جن کے درمیان اتحاد یا حلول ہوا ہے۔ تو اس لیے اس مشاہدے کو بنیاد بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ محک نہ بنے، یہ معیار نہ بنے، اس پر فیصلے نہ کیے جائیں، اس وقت تک آپ حقیقت تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ ٹھیک، تو صوفی منہاج یہ ہے، یعنی اس میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ مشاہدہ حقیقت کو۔ اسی وجہ سے اس میں بڑی کشش ہے، یعنی اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ایک پیغمبر کو ماننا ہے اور پیغمبر کے ساتھ خدا کا رابطہ ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ جو خدا کی نسبت سے کہتا ہے آپ اسے مانیں گے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ کیوں مانیں، لیکن محض یہ تصور کہ آپ کو کسی دوسرے کی بات ماننی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ پنڈت جواہر لال نے اپنی خود نوشت میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ تصور کرنا کہ میں کسی دوسرے آدمی کی ذہنی غلامی اختیار کر لوں، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پیغمبری پر یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ تو یہاں انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اپنے مشاہدے کو بنیاد بننا چاہیے، مجھے خود رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس منہج میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیسے یہ رسائی حاصل کریں گے، اور اس کو اگر کوئی آدمی بہت ہی مختصر طریقے پہ سمجھنا چاہے، ویسے تو شاہ ولی اللہ اس کو بیان کریں گے، غزالی اسے بیان کریں گے، قوت القلوب کے مصنف ابو طالب مکی اس کو بیان کریں گے، دوسرے لوگ بھی بیان کریں گے۔ ایسے ہی آپ جب ہندوؤں میں جائیں گے، بدھوں میں جائیں گے، کیونکہ یہ عالمگیر چیز ہے تو وہ بھی اس کو بیان کریں گے، لیکن آپ کو اس کی بہت ہی عمدہ اور نہایت ہی جامع تعبیر ملتی ہے شاہ اسماعیل شہید کی ابقات میں۔ اچھا، اس کا خاص طور پر جو آخری ابقہ ہے، چوتھا ابقہ، جس میں انہوں نے بیان کیا چوتھا اشارہ، ابقات تو پھر مزید اس کی تقسیم ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ شخص یعنی جو مشاہدے کو اپنی منزل بنا کر اوپر اٹھتا ہے اور باطنی حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس کائنات کی حقیقت کو جانتا ہے، اور وہ حقیقت وحدت الوجود ہے، یعنی وہی چیز ہے، یہی مشاہدے سے واضح ہو جاتا ہے تو اس کو ایک مرحلے کے اوپر جا کر بالکل وہی چیز حاصل ہو جاتی ہے جو پیغمبر کو اوپر سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ بھی وہیں سے پاتا ہے جہاں سے پیغمبر پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گویا ملائے اعلیٰ سے اس کا جو ربط پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف تعبیریں ہیں، اختیار کی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کائنات اپنے وجود میں اگر ظہور ہے وجود کا، تو کسی جگہ پر وہ ارتکاز بھی تو کر رہا ہے نا، جب اس سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے لیے، اور وہیں سے کرتا ہے، اور وہ ہدایت کچھ اور نوعیت کی ہدایت ہوتی ہے، یعنی وہ اس طرح کی دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کی بات نہیں ہوتی، یہ تو عوام کے مسائل ہیں
کہ ان کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے طہارت کیسے کرنی ہے اور عبادت کیسے کرنی ہے اور یہ کیسے کرنا ہے، وہ اس سے اوپر ایک تمکین تام کا مقام ہے جو آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اور اس سے جو تفہیم حاصل ہوتی ہے، اصل چیز وہ ہے جس کو انسان کو اپنی تگ و دو کی منزل بنانا چاہیے۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا، جنت کی تصویر کھینچتا ہے اور پھر کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ جو لوگ سبقت لے جانا چاہتے ہیں وہ ادھر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ تو صوفی منہج میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ توفیق دے وہ اس مشاہدہ حقیقت کی طرف آئیں، یہاں وہ چیزیں پائیں گے۔ تو یہاں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ مشاہدہ حقیقت، اس کی لذت، وہ ایک دنیا ہے، اس کے اندر آپ کو بہت کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، امام غزالی جیسا شخص کہتا ہے کہ مجھے فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، تو یہ جو چیز ہے یہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا وہاں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو آپ سے کچھ چیزوں کا دنیا والوں کے لیے ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو عام طور پر ہماری اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے۔ باقی لوگوں کے ہاں بھی اس کے لیے مختلف اصطلاحات ہیں، استدراج کے مختلف پہلو ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اس میں غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو تقابل کر کے دیکھیں، یعنی پیغمبر خدا کی مائیت کے ظہور کے ساتھ اپنے استدلال کو واضح کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ آتا ہے، آسمان کی وحی پاتا ہے اور فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے معمور کیا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوگا۔ تو جس طرح خدا کی وہاں مائیت کا ظہور پیغمبر کے لیے دلیل بنتا ہے، یہاں وہی چیز کرامت کرتی ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھیے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، پیرلل ہے بالکل۔ یعنی وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص کا خدا نے انتخاب کیا ہے اور پھر اس کے بعد انتخاب کر کے اس پر اپنی وحی بھیجی ہے، وہ خدائی انتخاب ہے، اور اس کو معمور کر دیا ہے، اس کو مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں اب دنیا میں جا کر میرا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اس میں پیغام پہنچانے سے آگے بھی بعض مشن ہے جو سپرد کیے جاتے ہیں، مثلا وہ مشن جو سیدنا ابراہیم کے سپرد کیا گیا، وہ جو بڑے بڑے رسولوں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے ان کے سپرد کیا گیا، یعنی قوموں کے لیے دینونت کا ظہور۔ تو یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہاں پیغمبر معمور محض ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو حکم دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ وہ عمل کے دائرے میں اپنی اجتہادی بصیرت سے بھی کام لیتا ہے، لیکن اس کے لیے اصل حکم اوپر سے آتا ہے۔ ادھر کیا صورتحال ہے؟ ادھر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مراقبے، اپنی ریاضت سے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر اٹھ کر ملائے اعلیٰ سے رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب رابطہ پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس پر بھی کچھ حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، اور حقائق کا وہ انکشاف ایک طرف، اس سے بھی پھر کچھ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ پوری بات ہے، اس کو صوفی منہج کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب مقامات میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک متوازی نظام فکر ہے۔ اس کو میں نے لفظ دین سے تعبیر کیا تھا، مجانست کے اسلوب پر، یعنی ایک دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں، اور ایک دین وہ ہے جو انسان خود بناتا ہے۔ تو یہ دین ہے جس کو ہم چاہیں تو صوفی منہج سے تعبیر کر لیں، چاہیں تو روحانیت کا لفظ استعمال کر لیں، چاہیں تو اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ مسٹسزم ہے، یا جو بھی تعبیر اختیار کریں۔ تو یہ در حقیقت دونوں پیرلل ہیں، دونوں متوازی چیزیں ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چیز نیچے سے اٹھتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے ایک سائنسدان کی طرح کہ یہ طریقہ ہے جس سے مشاہدہ حقیقت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جب مشاہدہ حقیقت ہو رہا ہے تو پھر معیار بھی یہی بنے گا، یعنی اس کے معیار پر اگر کوئی پیغمبروں کی ہدایت آئے گی تو پرکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، وہ اس مشاہدے کی مطابقت سے اپنے آپ کو منوائے گی۔ یعنی جو صوفی کا مشاہدہ ہے یا ایک روحانی شخصیت کا مشاہدہ ہے، اس مشاہدے سے جو حقائق واضح ہوں گے وہ اصل بنیں گے، اور پھر اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ قرآن کو کیا جگہ دینی ہے، تورات کو کیا جگہ دینی ہے، پیغمبروں کو کیا جگہ دینی ہے۔ یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اصل کی حیثیت اس مشاہدہ حق کو حاصل ہے، یا مشاہدہ حقیقت کو حاصل ہے۔ تو اس مشاہدہ حقیقت کو اصل مان کر اس سے جو تمکین تام کا نظام بنتا ہے شاہ ولی اللہ کی تعبیر کے مطابق، اور جس کو ہمارے ہاں تصوف کہا جاتا ہے، یہ ایک متوازی نظام فکر ہے، ایک پیرل نظام فکر ہے۔ اس کی بنیادیں بالکل الگ ہیں، اس کا منہج بالکل الگ ہے۔ اس منہج کو بھی ہمارے ہاں بڑے لوگوں نے اختیار کیا ہے، جیسے میں نے ابھی امام غزالی کا ذکر کیا، شاہ ولی اللہ،
یعنی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو بھی آخر میں اسی کو اختیار کرنا پڑا ہے۔ ان کا ایک درمیانی دور ہے جس میں بڑی شدت سے اس کی نفی کرتے ہیں، یعنی ابتدائی دور بھی وحدت الوجودی تصورات کا ہے، اور آخر میں بھی آپ ریکنسٹرکشن میں اور جاوید نامے میں یہی چیز دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی منزل بنا ہے یہی طریقہ، اس لیے کہ جس وقت انسان اس راستے پر جاتا ہے تو جیسے امام غزالی نے کہا، وہ جو مشاہدے ہوتے ہیں، یا اگر آپ کو خود نہیں ہوتا تو جو دوسروں کو ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے کچھ کرامتوں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جس کو مشاہدہ حقیقت نہیں ہوتا، وہ اپنے ایمان و اعتقاد کو کس بنیاد پر پیدا کرتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم پیغمبر کے بارے میں کرتے ہیں، یعنی وہ ان کرامتوں کا آپ سے ذکر کرے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حضرت نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ چنانچہ آپ ان حضرات کی تحریروں میں اسی طرح کے واقعات ہیں جو دیکھیں گے۔ یہ جو تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ یہی بتائیں گے کہ مشاہدات کیسے ہوئے، ریاستیں کیسے ہوئیں، مراقبات کیسے ہوئے، پھر اس کے منازل کیسے طے ہوئے، پھر منازل طے ہونے کے بعد وہ آدمی کہاں پہنچا، اور جب وہ وہاں پہنچ گیا تو پھر اس سے صادر کیا کچھ ہوا، اور وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جتنی ہیں۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اپنی ابتدا سے انتہا تک یہ بالکل ایک متوازی چیز ہے، ایک پیرلل چیز ہے جس کے اپنے اصول ہیں۔ اب جب اس کو آپ کسی دین میں لائیں گے، ظاہر ہے کہ مسلمان مثال کے طور پر ایک محقق ہے، عالم ہے، محدث ہے، وہ اس سے بھی متاثر ہوا ہے اور وہ اس چیز کو اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ ہمارے ہاں پچھلے 200 سال سے سائنس کی مطابقت مذہب سے پیدا کی جاتی ہے، اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، اسلام اور سائنس، مذہب اور سائنس دونوں کا باہمی کیا تعلق ہے، حالانکہ سائنس بھی بالکل اسی طرح ایک متوازی چیز ہے، وہ اپنی جگہ ایک علم ہے، اس کے اپنے ذرائع ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں ان دونوں میں بھی ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ سائنسی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کے ماخذ مذہبی کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے بہت سی، اس میں صرف ہم مسلمان ہی نہیں، ہر قوم کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، کوئی ویدوں میں سے بعض آیتیں تلاش کر لیتا ہے اور دنیا کی تحقیقات اس میں سے۔ تو بالکل یہی صورتحال، یعنی مذہب اپنی جگہ پر ایک بڑی طاقتور چیز ہے، وہ مذہب جو پیغمبر لے کے آتے ہیں، تو ان کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے نتیجے میں صوفی منہج وجود میں آ جاتا ہے، ایک میتھڈالوجی وجود میں آتی ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ مسلمان ہے تو قرآن کو بھی دیکھے گا، حدیث کو بھی دیکھے گا، پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی دیکھے گا، پیغمبر کے اسوہ کو بھی سامنے رکھے گا۔ ان کے درمیان یہ ربط پیدا کر کے پھر ایک پوری تعبیر وجود میں آتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ نظر پیدا ہوتا ہے، اس کو صوفی منہج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت ہی غیر معمولی انداز میں، بلکہ میں کہوں گا پہلی دفعہ ہم نے اتنی تفصیل سے آپ کی زبان سے اس منہج کی جو حقیقت ہے اور صوفیانہ روایت کے اندر جو اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے، جو سر رشتہ ہے، اس کو آپ نے واضح فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ انتظام فکر کے جو پریکٹسز ہیں، جو حرکیات ہیں، اس میں یہ کیسے پیش نظر رکھ کے آگے سفر کیا جا رہا تھا، اس پہ بھی میں آپ سے گفتگو کروں، لیکن پہلے ایک سوال، بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور ایک بڑی اہم الجھن ہے، اس کو بھی آپ سلجھائیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں اسلام ہے، وہاں پر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اور پیغمبر پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کا فرستادہ، اللہ کا منتخب یہ شخص ہے، یہ اللہ سے رابطہ کر کے جو ہدایت ہے مجھ تک پہنچائے گا۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اس کے بعد اس منہج کو اپنا کر حقیقت کی تلاش یا حقیقت کا مراجعہ یا حقیقت کو براہ راست مشاہدہ، اس منہج کو بھی اپنا لوں؟ یہ تو دونوں ایک طرح سے سیلف کنٹرڈکٹری، یعنی دو رستے جا رہے ہیں، ایک پیدل جانے کا رستہ ہے، ایک ریل گاڑی کا رستہ ہے، لیکن میں ریل گاڑی پہ چڑھ گیا ہوں اور اس کے اوپر میں پیدل چلنا شروع ہو گیا ہوں۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو چلے لوگوں نے حقیقت کو تلاش کا ذریعہ بنایا، مسٹک ریلیجن تھے، یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم حقیقت کو باقاعدہ مشاہدے کے لیے پھر سرگردہ ہو جائیں؟ یہ آپ کیسے کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد؟ مسلمان تو سیدنا آدم کے زمانے ہی میں لوگ ہو گئے تھے، یعنی یہ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے یہ انہی انسانوں میں ہوا ہے جو مسلمان تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سیدنا آدم کو جو دین دیا گیا تھا وہ بھی اسلام تھا۔ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، یعنی ہم نے نوح کو جو دین دیا اور ہم نے دوسرے پیغمبروں کو دیا، اسی کی وحی ہم نے آپ پر کی ہے۔
تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا ہے، تو اس لیے ان کے سب کے ماننے والے مسلمان ہی رہے ہیں۔ تو جس نے بھی اس کو اپنایا ہے مسلمان ہوتے ہوئے اپنایا ہے، اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے، تو اس لیے ان میں کوئی استباد نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، کیا مسلمان سائنس کو اختیار نہیں کرتے؟ سائنس کے ماہر نہیں ہوتے؟ سائنسی اکتشافات سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اسے اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے؟ کیا میں آپ سب کے سب سرجری میں، میڈیسن میں جو ترقی ہوئی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ کر رہے ہیں، مروب بھی ہوتے ہیں، مروب بھی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو دنیا بنی ہے اس دنیا کو استعمال کر رہے ہیں شب و روز۔ اس میں کوئی منافعات محسوس ہوتی؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب ہے جو ہمیں اللہ کے دین نے کے طور پر دیا گیا ہے، اور یہ وہ دنیا کے اندر علم ہے جس سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں البتہ یہ آپ کے سوال کی وجہ جو چیز بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک دنیا بن رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک اور یعنی سائنس کی دنیا مادی دنیا ہے، وہ ہمارے گرد و پیش کی دنیا ہے، اس کو مذہب نے پہلے ہی انسانوں کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جی، یعنی اللہ کے پیغمبر نے، آخری پیغمبر کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اس سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ انتم عالم بامور دنیاکم، یہ جو تمہاری دنیا ہے، اس دنیا میں تم نے تحقیق کرنی ہے، تم نے اس میں مختلف علوم ایجاد کرنے ہیں، تم نے اس میں زراعت اور صنعت اور اس طرح کی چیزوں کو وجود بخشنا ہے، یہ تمہاری دنیا ہے، اور اس کا علم تمہیں بہت دیا گیا ہے، اس کے لیے تمہیں پیغمبروں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ نے فرما دیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ دنیا تو پیغمبروں نے خود چھوڑ دی تھی تاکہ وہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کرتے ہوئے دیکھیں، اور اپنی دنیا انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تمہاری حیثیت متعین کر کے، تمہارے ماخذ سے تمہیں مطلع کر کے، تمہارا انجام تمہیں بتا کے یہ چاہتا ہے کہ تم اس دنیا کے لیے کامیابی حاصل کرو جو بعد میں آنے والی ہے۔ یعنی انہوں نے ساری دعوت کو اس طرح متعلق کر دیا تھا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو پیغمبروں کی ہدایت ہے یا پیغمبروں کو جو ملتا ہے، یہاں پر روحانیت وہی چیز اپنے طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جب وہ اپنے طور پر حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ متوازی دین بن جاتا ہے، یعنی یہ محض ایک سائنسی فکر نہیں رہتا، متوازی دین بن جاتا ہے۔ تو یہ سوال اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ یہ کیسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو تجربہ ہے یا یہ جو مشاہدہ ہے یا اس طرح چیزوں کا ظہور ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ ہر آدمی کو نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو ہو جائے، جیسے سارے لوگ شاعر نہیں ہوتے، سارے لوگ سائنسدان نہیں ہوتے، تو اس میں آپ دوسروں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس تجربے کو بھی بہت سے لوگوں پر گزرنا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نتیجہ چند خواص کے لیے نکلتا ہے۔ یعنی وہ کتنے لوگ ہیں جن کو مشاہدہ حق ہوا ہے، کتنے غزالی ہیں، کتنے شاہ ولی اللہ ہیں۔ پھر جو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی تو ان اولیاء ہی کی ہے نا جن کا تذکرہ 500-700 صفحے کی کتاب میں سما جائے گا۔ اچھا ہم اپنے زمانے میں تلاش کرتے ہیں تو کروڑوں میں کوئی دو بھی نہیں ملتے، ایسی صورتحال ہے نا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ عوام کی رہنمائی کون کرے گا؟ عوام کی رہنمائی اس راستے پر تو کی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان کی رہنمائی پیغمبر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں میں منافعات نہیں ہے، وہ اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا نا شاہ ولی اللہ نے کہ عوام کو ضرورت ہے اس امر کی کہ ان کو بھی مظالم سے نجات دلائی جائے، ان کو بھی کسی نظم میں رکھا جائے، ان کے اندر بھی ایک ڈسپلن پیدا کیا جائے، ان کے بھی نفس کی تطہیر کی جائے۔ اس کے لیے وہی طریقے موضوع ہیں جو پیغمبروں نے بتائے ہیں، عوام کے لیے وہی طریقے موضوع ہیں، لیکن وہ تمکین تام جو خواص کو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ خواص کے لیے ہدایت کے آخری مراحل تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آدمی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ اصلاً پیغمبر کا محتاج نہیں رہتا، بالکل نہیں، لفظوں میں بیان کرتے ہیں اس بات کو، اور میں نے یہ جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالے اپنی کتاب میں دے دیے ہیں، وہ کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ محتاج نہیں رہتا، بلکہ اسے ملائے اعلیٰ سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے پیغمبر کی پیروی کرتا رہے، یعنی رابطہ تو براہ راست ہو گیا ہے، لیکن وہاں سے اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا نظم چونکہ پیغمبروں کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے، دنیا میں ہدایت کا نظم،
تو اس لیے تم نے پیغمبروں کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، یعنی پیغمبروں کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور ان کی ہدایت کی ظاہر میں پیروی کرنی ہے، اگرچہ حقیقت تم پر کھل گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اصول میں تو یہ بات ایسے بیان کر دی جائے گی، لیکن جو لوگ اتریں گے ان میں کوئی وہ بھی ہوگا کہ جو انا الحق کہہ دے گا، وہ بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے تمام تکلیفات شرعیہ سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے، کہہ دیں گے نا اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سر حق ہے، اس کو بیان کرنا موضوع نہیں ہے، یعنی تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم ظاہر کا پردہ نہ اٹھاتے، پھر اس میں وہ یہ کہیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ربط پیدا کر لیا اس کے اندر، یعنی یہ عوام کے لیے پیغمبروں کی ہدایت ہے اور خواص کے لیے یہ طریقہ ہے۔ چنانچہ جو پھر اس کی کلاسیکی کتابیں ہیں، آپ قوت القلوب کو دیکھیں، اسی طرح غزالی کی احیاء العلوم کو دیکھیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھیں، شاہ اسماعیل کی ابقات کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بالکل واضح طور پر ملے گا کہ وہ ایک ایک دینی تصور کو پھر عوام، خواص اور اخص الخواص میں بانٹ دیتے ہیں۔ یعنی عوام کی توحید کیا ہے، وہی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، جو پیغمبر نے بتائی ہے۔ خواص کی توحید وہ پھر خود بیان کریں گے، اخص الخواص کی توحید وہ بیان کریں گے۔ اسی طرح صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، توکل کیا ہے، یہ جتنی دینی تعبیرات ہیں ان دینی تعبیرات کو وہ لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ جو تمہارا دین ہے، جو پیغمبروں کا دین ہے، اس میں اس کی حد یہ ہے، اور ہمارے ہاں تمکین تام میں آ کر اس کی حقیقت یہ بنتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو وہ عوام اور خواص میں تقسیم کر کے آپ کے لیے قابل فہم بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا، تو پیغمبر سے تو تم غیر متعلق ہو گئے، اس کے نتیجے میں ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے وہ مثال دی ہے کہ اس طرح سمجھو کہ فیض وہیں سے آ رہا ہے، لیکن وہ فیض پھر کہاں سے آیا ہے؟ وہ قرآن سے تو نہیں آیا، وہ حدیث سے تو نہیں آیا، وہ سنت سے تو نہیں آیا، وہ پیغمبروں کی تاریخ سے تو نہیں آیا، اسوہ حسنہ سے تو نہیں آیا، وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھو اس بات کو کہ جیسے آفتاب چمک رہا ہے، تو آفتاب کی حدت کائنات میں پھیل رہی ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایک کھیت میں خربوزہ ہے تو وہ اسی کی حدت سے فیض یاب ہو رہا ہے، اس کی حیات اسی پر مبنی ہے، لیکن نہ خربوزے کو معلوم ہے کہ یہ اسے کہاں سے حاصل ہو رہا ہے اور نہ آفتاب کو معلوم ہے کہاں سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ مثال دے کے انہوں نے ان دونوں کے باہمی تعلق کو واضح کیا ہے۔ یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو سمجھانے اور سمجھنے کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک متوازی نظام فکر ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ مجھ پر جن لوگوں نے اس باب میں تنقید کی اور کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک فاضل شخصیت نے اپنی کتاب میں اس مقدمے کو گویا من البدایہ الی النہایہ ثابت کر دیا۔ کیسے؟ وہ نبوت کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، یعنی نبوت کیا چیز ہے؟ تو نبوت پیغمبروں کے ہاں کیا چیز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں، نہ اس شخص کے ہاں کوئی غیب کو جاننے کی طلب ہوتی ہے، نہ کوئی مراقبہ، نہ کوئی اس طرح کی ریاضتیں۔ وہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اپنے خسر کی بکریاں چراتے چراتے اپنی اہلیہ کو لے کے ایک شخص وطن واپس جا رہا ہے، جی، رات کا وقت ہے، آواز آتی ہے، موسیٰ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں۔ یعنی اس سے پہلے کوئی ریاضت، کوئی مکاشفہ، کوئی مشاہدہ، کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی تیاری نہیں، بلکہ اس کو قرآن مجید نے پیغمبری کے لیے استدلال بنا دیا اور یہ کہا ہے کہ تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، حضور نے 40 سال کا بیش گزارے، تم نے کبھی اس کے کوئی آثار دیکھے ہیں میرے اندر کہ میں غیب کا طالب بنا ہوا ہوں اور میں کوئی مراقبے کر رہا ہوں اور میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ بلکہ بڑی شدت کے ساتھ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما هو علی الغیب بضنین، وہ تو کبھی غیب کے حریص ہی نہیں رہے۔ تو ان کے ہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی طاقت آ کے ان کو گمراہ کر دے، انہوں نے تو کبھی یہ چاہا ہی نہیں، ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اور اس سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہاں نبوت کا مطلب ہی اور ہے۔ اچھا، یہاں اصل میں نبوت کی ابتدا اس فیضان وجود سے ہو گئی ہے جب کہ میں ایک خلق کے مرحلے سے گزرا ہوں۔ وہ خلق کا مرحلہ کیا ہے؟ مجھے واجب الوجود سے ایک وجود ملا ہے، یہ میرے اندر جو وجود آنے کا عمل ہوا ہے یہ بجائے خود نبوت ہی ہے، اور پھر یہی آگے بڑھتے بڑھتے اس تعلق میں پیدا ہو جاتی ہے جس کو میں نے بیان کیا کہ شاہ ولی اللہ یا شاہ اسماعیل پھر بیان کرتے ہیں کہ اس منزل تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ تفہیم کا درجہ حاصل ہوتا ہے
جہاں پر ساری چیزیں اسی طرح حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس طرح پیغمبروں کو حاصل ہوتی ہیں. تو دیکھیے یہاں پر نبوت بھی ایک دوسری اصطلاح بن گئی اور اس کو اس نظام فکر میں رکھ کر سمجھنا ضروری ہو گیا. تو یہ اس بات کی تصویب ہے کہ یہاں پر اصطلاحیں بھی اپنی ہیں, ان کے استعمال کے طریقے بھی اپنے ہیں, ان کا مطلب بھی اپنا ہے, اور اس طرح ایک متوازی نظام کو گویا مذہب کے ساتھ بلینڈ کرنے کی صحیح کی گئی ہے بنیادی طور پر. اس طرح کے معاملات اور بھی لوگ کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوا جب دنیا نے جمہوریت کو ایک نظام کے طور پر اختیار کر لیا کہ اس میں کیا ہے, مذہب قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا, ہوا نا یہ سوال. اسی طرح سوشلزم کے بارے میں یہی سوال پیدا ہوا. وہی دنیا نے ایک بڑی حقیقت بتایا گیا, دریافت کر لی ہے. یہ تو پہلی مرتبہ تاریخی عمل دریافت ہو گیا, پتہ چل گیا ہے کہ تاریخ میں طبقات کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کشمکش کیسے ہوتی ہے اور ان کا سنتھیسس کیسے ہوتا ہے اور اس امتزاج کے نتیجے میں دنیا آگے کیسے بڑھتی ہے. تو اب چونکہ ہم نے کلاس لیس سوسائٹی کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے لیے پورے تاریخی عمل کو ایک بہت بڑے شخص نے دریافت کر لیا ہے, صاحب سرمایہ نے. اب دیکھیے نا کہ صاحب سرمایہ نے جب اس کو دریافت کیا تو ہمارے شاعر نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل, یعنی آپ پیغمبر بے جبرائیل, کارل مارکس کو کہا. تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی دریافت سمجھی گئی. تو اس کے بعد بھی یہ سوال پیدا ہوا مسلمانوں کے بہت سے لوگوں میں کہ اصل میں جو اقتصادی عمل ہے اور دنیا کے اندر جس طرح طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے اور جس طرح اس کے نتائج نکلتے ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ مذہب اس کو کیسے رد کر سکتا ہے. تو ان دونوں میں بھی ایک تعلق پیدا کرنے کی صحیح کی گئی. چنانچہ اگر آپ پچھلے 200 سال میں بعض تحریریں پڑھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے مفکرین ہیں جنہوں نے اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات سے اس پورے تصور کو ثابت کرنا چاہا. ثابت کیا یا نہیں کیا وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن اس کو ثابت کرنا چاہا. تو یہ فطری طلب ہے, اس طرح پیدا ہوتی ہے. چنانچہ جن لوگوں نے مشاہدے کو اپنی بنیاد بنایا اور خواص کے لیے اسی طریقے کو اصل قرار دیا اور اس طریقے کے بارے میں ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ایک حقیقی طریقہ ہے, انہوں نے پھر اس کو مذہب سے اختلاط کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ وہ عوام کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ خواص کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اب خواص پیغمبر سے بھی کسب فیض کرتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو تم لوگ اختیار کرتے ہو کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا حدیث میں لکھا ہوا ہے. وہ ہے جو خربوزے کے آفتاب سے حدت کشید کرنے کا طریقہ ہے, اور وہ طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے. رام صاحب, یہ جو آخری آپ نے مثال دی ہے, بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس منہج میں جا کے سوال کیا جاتا ہے تو کہا یہی جاتا ہے کہ آپ سوال نہ کریں, بلکہ کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جن کو صرف دکھایا جا سکتا ہے, سمجھایا نہیں جا سکتا. بڑی اہم اور بڑے ہی جس کو آپ کہتے ہیں اہمیت کے حامل موضوع پہ ہم نے غام صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا کہ جتنے منہج فکر ہمیں نظر آتے ہیں اور جتنے سکولز ہیں دین اسلام کو سمجھنے میں, ان کی بنیاد کیا ہے اور وہ کیا اصل اصول ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. پہلی چیز زیر بحث آئی صوفیانہ روایت. انشاءاللہ باقی جتنی چیزیں ہیں فقہی روایت, اس طرح سے صوفیانہ روایت کے ساتھ ساتھ سلفی روایت, اور پھر آخر میں مدرسہ فراہی, ان کے اصل کیا ہے, سب کچھ زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آگے بہت شکریہ.